پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دادا جان نے جو حضرت عبداللہ کو قربان کرنے کا ارادہ کیا تھا وہ کیا تھا؟ مستدرک کی ایک روایت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت ہے کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سلام کیا تو وہ یہ کہا، اے دو ذبیحوں کے بیٹے آپ کو سلام۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے اور سلام کا جواب دیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ دو ذبیح کون، دو ذبح ہونے والے کون؟ ایک تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ ذبیح اللہ ان کا لقب ہے اور وہ مشہور ہے اور سب جانتے ہیں، لیکن دوسرے ذبیح کون سے؟ تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے مراد میرے والد حضرت عبداللہ ہے۔ تو وہ واقعہ یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور وہ 10 بیٹے جوان ہوں، میرے ساتھ ہوں، تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ اللہ اللہ۔ تو ان زمانوں میں یا پہلے سے قربانی کی چونکہ بہت سی صورتیں تھی تو یہ بھی پاسبل ہے کہ اس میں چلتی آ رہی، تو اب انہوں نے یہ منت مانی۔ اب ہوا یہ کہ 10 بیٹے تھے اور اب انہوں نے قربانی ابھی منت پوری نہیں کی تھی، تو ایک مرتبہ وہ سو رہے تھے تو ان کو جو نا کسی نے آواز دی کہ اے عبد المطلب اپنی نظر پوری کرو۔ اٹھے اور سمجھ گئے کہ کون سی نظر ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بتایا کہ بھئی میں نے یہ نظر مانی تھی، لہذا 10 بیٹے ہیں، 10 میں سے ایک کو قربان کیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، قرآن اندازی کریں۔ قرآن اندازی کی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام نکل آیا، جو نبی پاک کے والد صاحب، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد مبارک تھے۔ اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 بیٹوں میں سب سے چھوٹے بھی تھے عمر کے اعتبار سے، سب سے خوبصورت بھی تھے، سب سے لاڈلے بھی تھے، اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ اللہ اللہ۔ تو ان کے جو انوار اور ان کی جو کشش تھی وہ ویسے ہی سب سے زیادہ تھی۔ تو لیکن حضرت عبد المطلب نے کہا کہ جب منت ماننی ہے تو پوری کر۔ تو اب یہ ان کو ذبح کرنے کے لیے چل، عبداللہ راضی تیار بھی ہو گئے، وہ بھی تیار ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ تیار اور یہ ذبح کرنے کے لیے چل پڑے تو قریش کے جو لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ اے عبد المطلب یہ کیا کر رہے ہو، بیٹے کو ذبح کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں نے منت مانی ہے، پوری کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ یہ نہ کریں۔ تو ایک تو یوں ان سے محبت کی وجہ سے منع کیا، دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ ذبح کیا بیٹا تو آپ کو دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی شروع کر دیں گے، تو وہ بھی بیٹوں اولاد کو ذبح کرنے کی رسم پڑ جائے گی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا میں منت مانی اور مجھے یہ کہا بھی گیا کہ نظر پوری کرو۔ تو پھر کسی نے کہا کہ کسی سے جا کے پوچھ لیتے، کسی علم والے سے پوچھتے۔ تو اب وہ کسی کے پاس گئے اور اس سے جا کے پوچھا کہ ہم نے اس طرح کی منت مانی ہے تو اب ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا اس طرح کرو کہ 10 اونٹ کے نام کا ایک قرعہ رکھو اور ایک قرعہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ کے نام کا رکھو اور قرعہ نکال کے دیکھ لو۔ 10 اونٹ کا نکلا ہے تو وہ ذبح کر دینا، نہ نکلے تو 10 مزید بڑھا دینا، 20 اور حضرت عبداللہ، نہ نکلے اگر پھر حضرت عبداللہ کا نام آئے تو پھر 10 اونٹ اور بڑھا دینا۔ تو 10 اونٹ کر کے بڑھاتے جاؤ حتیٰ کہ اونٹوں کے نام پہ قرعہ نکلا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ اس قربانی کو قبول فرما لی ہے۔ تو اب وہ 10 کا قرعہ ڈالنا شروع کیا، 10 اور حضرت عبداللہ کا قرعہ ڈالا تو حضرت عبداللہ کا نکلا، 20 اور حضرت عبداللہ کا ڈالا، پھر حضرت عبداللہ کا نکلا، 30 40 50 60 70 80 90 کا ڈالا تو 90 کی جگہ بھی حضرت عبداللہ کا نکل آیا۔ 100 اونٹ جب ہوئے تو 100 اونٹوں پہ جا کے پھر اونٹوں کے نام کا قرعہ نکلا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نہیں نکلا۔ تو اب کہا کہ شکر ہے بھائی، اب اونٹ ذبح کرتے ہیں، 100 اونٹ۔ اب اس پہ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ یار یہ تو اتفاق بھی ہو سکتا ہے، اتنی دیر سے لگے ہوئے ہیں تو ایک مرتبہ تو نکلنا ہی تھا نا دوسری طرف بھی، تو میں دوبارہ کروں گا۔ اللہ۔ انہوں نے پھر دوبارہ 100 کے ساتھ قرآن، جان چھڑانی نہیں تھی، وہ اخلاص تھا، ٹھیک ہے نا، دوبارہ 100 کے ساتھ قرآن نکالا تو پھر 100 کا ہی نام نکلا، پھر تیسری مرتبہ دوبارہ دونوں کا قرآن ڈالا، پھر 100 کا نکلا۔ اچھا، تو 3 مرتبہ جب حضرت عبداللہ اور 100 اونٹوں کے قرعے میں 100 اونٹوں ہی کا نکلا تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں، واقعی یہ میرے رب نے قبول فرما لیا ہے۔ تو پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فدیے میں 100 اونٹ جو ہے وہ ذبح کیے گئے۔ تو یہ چونکہ ان کے فدیے کے تھے تو جیسے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش تو کیا گیا لیکن ذبح تو جو ہے وہ دمبا ہی ہوا تھا، تو یہاں پر بھی حضرت عبداللہ کو پیش کیا گیا لیکن ذبح بعد میں اونٹ ہوئے۔ تو یوں وہ بھی ذبیح کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہوئے کہ جنہیں اللہ کی بارگاہ میں ذبح کے لیے پیش کیا گیا۔ تو اس پر وہ عربی نے کہا تھا کہ اے 2 ذبیحوں کے بیٹے آپ کو سلام، یعنی حضرت اسماعیل کی بھی اولاد سے ہیں اور حضرت عبداللہ کی بھی اولاد، حضرت عبداللہ کی اولاد۔